السلام علیکم سال اول۔ آج ہم عزیز طالبات وہی عدل والا ٹاپک جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے اس کی اجتماعی اقسام جو ہیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ آج آپ کا ٹاپک ہے عدل کی اقسام۔ یہ دو ہیں، انفرادی عدل اور اجتماعی عدل۔ اجتماعی عدل کی تین اقسام جو ہیں ہم اس سے قبل پڑھ چکے ہیں۔ معاشرتی عدل اور اس کے ساتھ سیاسی عدل اور تیسرے نمبر پر معاشی عدل۔ سیاسی عدل جو ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسلام جو ہے نہ تو سیکولرزم کا قائل ہے یعنی لادینیت کا، نہ مغربی جمہوریت کا حامی ہے، نہ ہی شہنشاہیت کو پسند کرتا ہے اور نہ ہی ڈکٹیٹرشپ کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام میں طاقت کا سرچشمہ عوام اور حکمران کی بجائے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قانون ہے۔ یہ قانون عوام اور حکمران کو کھلا نہیں چھوڑتا بلکہ دونوں کو قانون کا پابند کرتا ہے۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، واولی الامر منکم اور اپنے حاکموں کی۔ فإن تنازعتم فی شیء، اور اگر کسی چیز میں تمہارا مابین جھگڑا ہو جائے تو فردوہ الی اللہ والرسول، تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ گویا سیاسی عدل یہ ہے کہ جو بھی خلیفہ، حکمران، آمر جو ہے مقرر کیا جائے اس کے لیے اللہ کا، اپنے آپ کو اللہ کا نائب سمجھنا، خلیفہ سمجھنا ضروری ہے، اور اس بات کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اس زمین پر نائب ہے اور وہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل اختیارات کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اسلامی ریاست میں، اسلامی معاشرے میں ان کا نفاذ کرے گا۔ اس لیے اس کی اطاعت کرنا عوام پر فرض ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پر کوئی ناک کٹا حبشی غلام بھی حاکم بنا دیا جائے اور وہ کتاب اللہ کے مطابق تم کا لے کر چلے تو تم اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ گویا اطاعت کے لیے، امیر کی اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر خود بھی عمل پیرا ہو اور پورے اسلامی معاشرے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت پر آمادہ کرے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کا اسلامی معاشرے میں، اسلامی ریاست میں نفاذ کرے، تو پھر اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ یہ سیاسی عدل کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 پہ قانونی عدل۔ اس سے مراد تمام افراد کا کسی تمیز کے بغیر قانون کی نظر میں برابر ہونا ہے۔ اسلام قانونی عدل کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں قانونی عدل کے مختلف بنیادی امور پر وضاحت سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ عدالتی معاملات ہوں یا دیگر جتنے بھی معاملات جن کا تعلق جو ہے قانون کے ساتھ ہو، اس میں عدل کو مد نظر رکھا جائے گا۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اور پھر یہ کہ اسلامی تعلیمات میں گواہی دینے والے اور دستاویزات تحریر کرنے میں بھی عدل کو ملحوظ احاطے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو اس کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو پس اس کا دل گنہگار ہے۔ اور قرآن بار بار کیا کہتا ہے؟ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُم بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ تم گواہی دینے والے، اللہ کے لیے راستے پر قائم رہنے والے، کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جانے والے بن جاؤ۔ تو عدالتی معاملات جس کا تعلق گواہی سے ہو یا تحریری
فیصلے سے ہو، لکھنے سے ہو، فریقین کے درمیان ہو یا رشتہ داروں کے مابین ہو، ہر صورت میں عدل کو ملحوظ خاطر رکھنا جو ہے ضروری ہے۔ یہ قانونی عدل کہلاتا ہے۔ اب عائلی زندگی میں عدل سے کیا مراد ہے؟ عائلی زندگی خاندانی زندگی جو پورے معاشرے کی بنیاد ہے، اکائی ہے، اور اگر اس میں عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو یہ خاندان ٹوٹتے ٹوٹتے پورا معاشرہ جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک گھرانے میں، خاندان میں جس میں میاں بیوی، والدین اور اولاد ایک دوسرے کے باہمی حقوق عدل و انصاف سے ادا کرتے ہیں، ازدواجی زندگی میں عدل کی سب سے زیادہ ضرورت اس شخص کو پیش آتی ہے جس کی ایک سے زائد بیویاں ہوں، کیونکہ وہ ایک بیوی اور اولاد کی طرف نسبتاً زیادہ توجہ دے گا تو دوسری بیوی کے حقوق جو ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ چنانچہ یہ کہا گیا کہ اولاد کے مابین بھی عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو غلام دینا چاہتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے دوسرے بچوں کو بھی ایسا ہی کیا ہے ان کے ساتھ؟ تو اس نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس ظالمانہ عطیے پر گواہ نہیں بن سکتا۔ اور پھر بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کرنا، اسلام قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ بیٹوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جائے اور بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہ دیا جائے۔ اور پھر زائد بیویوں کی صورت میں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پس اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف ملحوظ خاطر نہیں رکھو گے تو تمہارے لیے ایک ہی بیوی کافی ہے۔ زیادہ بیویوں سے شادی کی ضرورت یا جو اس وقت پڑے گی جب تم عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکو گے۔ اس کے بعد ہے معاشرتی زندگی میں عدل۔ اسلام جو ہے ہر صورت میں معاشرتی عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ تمام اولاد آدم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی، اور شرف انسانیت میں تمام انسان برابر ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ کسی کے حق میں عدم احترام جو ہے زیادہ ہے اور کسی کے حق میں شفقت و محبت کا عمر میں بڑے احترام کے زیادہ مستحق ہیں، اور کم عمر والے محبت و شفقت کے زیادہ مستحق ہیں۔ اور پھر معاشرے میں یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کے حقوق کا بھی اسلام نے بہت زور دیا ہے اس پر کہ اکثر لوگ جو ہیں یتیموں کی کفالت اور پرورش کرتے وقت ان کے حقوق کو بھول جاتے ہیں، ان کا مال غصب کر جاتے ہیں، جو کہ انتہائی تکلیف دہ اور ناپسندیدہ چیز ہے۔ اس لیے قرآن نے خاص طور پر اس بات کا حکم دیا کہ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ، کہ تم یتیموں کے حق میں انصاف کو ملحوظ رکھو اور ان کا مال ہڑپ نہ کر جاؤ، ان کے بالغ ہونے تک ان کے مال کی حفاظت کرو، ان کو اپنے ساتھ کھانے میں شامل کرو، اگر ان کا کاروبار میں پیسہ لگاؤ تو ان کا منافع ان کے لیے جمع کرتے رہو یہاں تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، اور ان کے مال کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ اب آتے ہیں سب سے اہم جو معاشرے میں ناپ تول میں عدل کے بارے میں، چونکہ سب سے زیادہ ناانصافی اور بددیانتی، بے ایمانی کا عنصر جو ہے ناپ تول میں پایا جاتا ہے کہ لوگ ناپ اور تول میں کمی بیشی کر کے انتہائی اخلاقی گراوٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس لیے اس سے منع فرما دیا اور کہا کہ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، تخسیر المیزان، کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ وزن انصاف کے ساتھ پورا کرو اور تولنے میں کمی نہ کرو۔ وَأَوْفُوا الْکَیلَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ اور پھر قرآن نے قوم شعیب کا تذکرہ کیا جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے کہ ان کے زمانے میں قوم مدین جو ہے ایک ایسے ہی بدعملی کا شکار تھی کہ وہ معاملات، لین دین اور تجارت میں بددیانتی کیا کرتی تھی، خاص طور پر ناپ تول میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب جو ہے نازل کیا، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ پھر دو گروہوں میں عدل جو ہے، اسلام نے اس پر بڑا زور دیا ہے کہ اگر قرآن اس بارے میں کہتا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ اگر مومنوں کے یا مسلمانوں کے دو گروہ جو ہیں آپس میں لڑ پڑیں تو پھر عدل کے ساتھ ان دونوں کے درمیان صلح کروائی جائے، اور پھر جو گروہ زیادتی کرتا ہے اس کو انصاف کے ساتھ جو ہے دوبارہ لایا جائے کہ وہ اپنی بے انصافی کو ختم کرے، اور پھر یہ عدل کے ساتھ ان کے معاملات آپس میں طے کیے جائیں، اور پھر زیادتی کرنے والے گروہ سے لڑو یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف واپس لوٹ آئے۔ پھر جب وہ واپس لوٹ آئے، اپنی زیادتی اور ظلم کو بند کر دے، تو پھر دونوں گروہوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کروا دو، اور انصاف کا دامن جو ہے ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو گروہوں میں سے اگر ایک گروہ جو ہے دوسرے سے زیادتی کر رہا ہے یا اس کا مال ناجائز طریقے سے لے جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے زیادتی اور ظلم کو پہلے بند کیا جائے گا، جس فریق کا مال لیا گیا ہے اس کو واپس کیا جائے گا، پھر انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کروائی جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ جو گروہ زیادتی اور ظلم کر رہا ہو اس کا جو ہے ساتھ دیا جائے اور ان کے درمیان جو ہے صلح کروائی جائے۔ پہلے زیادتی اور ظلم کو ختم کیا جائے گا، پھر عدل کے ساتھ ان کے درمیان صلح صفائی کروائی جائے گی۔ عدالتی معاملات میں عدل و انصاف کی سب سے زیادہ ضرورت جو ہے عدالتی معاملات میں ہوتی ہے، کیونکہ یہاں حق و باطل اور صحیح اور غلط میں فرق کیا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے عدالتی کاروبار کے ہر پہلو میں عدل اختیار کرنے کی تلقین کی ہے، اور قرآن مجید میں ہر ضابطہ سے متعلق ہدایات موجود ہیں۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تم میں سے لکھنے والا کاتب انصاف کے ساتھ لکھے۔ کہ اگر دو گروہوں کے درمیان جو ہے کوئی معاہدہ تحریر کرنا مقصود ہو تو لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، بے انصافی سے کام نہ لے کہ ایک گروہ کے حق میں زیادہ جو ہے وہ لکھتے اور ایک کے ساتھ کمی بیشی جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی نہ کرے۔ شہادت اور گواہی پر معاملات کے فیصلوں کا دار و مدار ہوتا ہے، چنانچہ اسلام نے بار بار گواہی دینے والے کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو اس کو چھپائے گا تو اس کا دل جو ہے یقیناً گناہگار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ حاکم یا قاضی کے لیے بھی عادل ہونا شرط ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کرو، اور جب تم لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قاضی جو ہے اس وقت تک فیصلہ نہ کرے جب تک کہ وہ غصے کی حالت میں نہ ہو۔ غصے کی حالت میں ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ غصے کی وجہ سے فیصلہ جو ہے وہ غلط کر دے یا پھر ایسے فریق کے حق میں کر دے جو اس کا حقدار نہ ہو۔ اسلام نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی عدل کا حکم دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور کہہ دو کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے جو کتاب
وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ کہ میں تمہارے مابین یعنی غیر مسلموں کے مابین بھی عدل کروں۔ گویا عدل و انصاف اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی عدل کا حکم دیا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اور غیر مسلموں کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف سے کام نہ لو۔ عدل و انصاف کرو، ہوا اقرب للتقویٰ، تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اب آتے ہیں عدل کے فوائد و ثمرات کی طرف کہ کیا فائدے اور ثمرات حاصل ہوتے ہیں جس معاشرے میں عدل قائم کیا جائے۔ استحکام معاشرہ، یہ معاشرہ مستحکم ہوتا ہے، یہاں سے افراتفری، انتشار، لاقانونیت، فتنہ و فساد کا خاتمہ ہوتا ہے اور ہر شخص کی جان و مال اور آبرو جو ہے محفوظ ہو جاتی ہے۔ پھر معاشرتی مساوات قائم ہوتی ہے کہ قانون کی نظر میں، اسلامی عدل کی نظر میں مال و دولت، رنگ و نسل، مذہب، عقیدہ کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ تمام انسانوں کو یکساں نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اسلامی عدل کی نظر میں مال و دولت، رنگ و نسل، مذہب و عقیدہ کی کوئی قید نہیں، بلکہ تمام انسان جو ہیں اولاد آدم ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں مساوات قائم ہوتی ہے اور غلام اور آقا اور پھر مسلم غیر مسلم تمام لوگ جو ہیں اسلامی عدل کی نظر میں برابر ہیں اور سارا قانون جو ہے تمام لوگوں پر یکساں لاگو ہوتا ہے۔ اور پھر اس کا فائدہ یہ ہے کہ عادل حکمران زمین پر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے۔ السلطان العادل ظل اللہ علی الارض، یہ عادل سلطان زمین پر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے۔ اور اجر آخرت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے گھر والوں میں جن کی حکومت ان کے ذمہ کی گئی ہے انصاف کرتے ہیں وہ اللہ کے پاس نور کے میناروں پر ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے روز امام عادل پر اللہ کا سایہ ہوگا، نیز حاکم عادل کی دعا قبول ہوتی ہے اور وہ جنتی ہے۔ حب الہی کہ ان اللہ یحب المقسطین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور عدل کرنا جو ہے وہ تقویٰ کے قریب ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، اور تقویٰ کیا ہے؟ تمام نیکیوں کی بنیاد ہے، اور آخرت کی تمام نعمتیں متقین کے لیے ہیں۔ متقین وہ ہیں جو عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، اور دنیا کی کامیابی کا انحصار بھی عدل کے قیام پر ہے۔ خیر الامور اوسطها، بہترین کام جو ہیں میانہ روی کے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔